Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood, famous scholar. ہاں تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کی تعمیر میں اضافہ بولو بھائی نہیں کیا. کیوں نہیں کیا اضافہ؟ اس لیے نہیں کیا کہ یہ حق بات تو ہے لیکن اس حق کے سائیڈ ایفیکٹ زیادہ ہیں اور فائدے کم ہیں. سائیڈ ایفیکٹ کیا ہیں کہ جو قریشی لوگ ہیں وہ بولیں گے کہ یہ نبی جو ہے انہوں نے تو ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ ہی کیا کر دیا تبدیل, تو ان کے مرتد ہونے کا خطرہ ہے, وہ اسلام سے پیچھے نہ ہٹ جائیں. اور اس میں کوئی نقصان بھی نہیں ہے اس لیے کہ بیت اللہ چار دیواری کا نام نہیں ہے, بیت اللہ اس جہت کا نام ہے اور طواف حتیم کے باہر سے ہی ہوتا ہے, تو طواف میں پورا بیت اللہ کور ہو رہا ہے, تو صرف دیوار کھڑی کرنے کا مسئلہ اتنا بڑا ایشو نہیں ہے. یعنی مسلمانوں کو آپس کے اختلاف اور انتشار سے بچانا, کنفیوژن سے بچانا, یہ زیادہ اہم ہے نبی کی نظر میں بنسبت اس کے کہ بیت اللہ کو وہاں تک تعمیر کیا جائے جہاں تک ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا. اچھا, اس میں یہ بھی ہے کہ بعض موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, یعنی ایسے بھی ہمیں موقع ملتے ہیں کہ اس میں لوگوں کی پرواہ نہیں کی گئی, تو یہ بڑی حکمت اور مصلحت کا کام ہوتا ہے کہ کہاں پبلک کی پرواہ کرنی ہے اور کہاں پرواہ نہیں کرنی. تو یہ ساری چیز گھومتی اس کے گرد ہے. اصول یہی ہے کہ جہاں اسلام کو نقصان ہو رہا ہے آپ کے حق بیان کرنے سے حق پروموٹ نہیں ہو رہا. جیسے آپ کسی کی برائی لے کے بیان کر دو, خودکشی کا واقعہ ہوا آپ نے سب کو بتا دیا, تو جنہوں نے نہیں بھی کی ان کو بھی خودکشی کرنے کا خیال آنا شروع ہو جائے گا. جیسے میڈیا بتاتا رہتا ہے یہ تیزاب پھینکنے کے واقعات, او بھائی اگر کسی گاؤں میں اللہ نہ کرے کسی بچی پہ تیزاب پھینکا ہے تو بس چپکے سے جا کے ایف آئی آر کٹوائی جائے اس کے خلاف, اس مجرم کو پکڑ کے عبرتناک سزا دی جائے. اس کو جب آپ نیوز میں بہت زیادہ اچھالیں گے تو ظالم مردوں کے دل میں یہ آئے گا کہ یار یہ بھی ہمارے پاس ایک آپشن ہے. اور اس کا ناجائز فائدہ وہ لوگ اٹھاتے ہیں جن کو کسی لڑکی سے عشق ہو گیا, اس نے بھی ٹوپیاں کرائیں, خوب پیسے ویسے بیلنس خوب ڈلوا دیے, پھر اس کو آپ سے زیادہ مالدار ملا, اس نے آپ کو ٹھینگا دکھایا, پتلی گلی سے نکل لی. تو پھر ایسے واقعات ہوتے ہیں کہ لوگ پھر یہ ڈرامے فلمیں دیکھ کر وہ بھی کہتے ہیں تجھے اپنے حسن سے بڑی متاثر ہے, تو حالانکہ اس کی یہ سزا بولو بھائی نہیں بنتی, بلکہ کوئی سزا بنتی نہیں ہے. اس لیے کہ اسلام میں جب تک نکاح نہیں ہوتا تو اس سے پہلے کا کوئی ایگریمنٹ نہیں ہے. اسلام گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کو مانتا ہی نہیں ہے, جیسے اسلام سودی ایگریمنٹ کو نہیں مانتا. جیسے آپ نے ستار بھائی سے قرضہ لیا 1 کروڑ روپے, پیپر پہ آپ نے اسٹیمپ پیپر پہ لکھ کے دیا, 10 لوگوں کو گواہ بنایا کہ میں جب ٹائم 1 کروڑ روپے کو جب میں واپس کروں گا تو میں 2 لاکھ روپے سود کے بھی دوں گا. ایگریمنٹ بھی کر لیا, زبان بھی دے دی, قرآن پہ ہاتھ بھی رکھ کے ایگریمنٹ ہو گیا اور 4 آدمیوں کو گواہ بھی بنا لیا, لیکن اسلام پھر بھی اس ایگریمنٹ کو کیا کرتا ہے کالعدم. ستار بھائی جب آپ سے پیسے لینے کے لیے آئیں گے 1 کروڑ سے زیادہ ان کو لینے کی اجازت نہیں ہے. کچھ ایگریمنٹ ایسے ہیں جن کو اسلام کالعدم قرار دیتا ہے, وہ ایگریمنٹ مانتا ہی نہیں اسلام. سودی ایگریمنٹ کو اسلام کیا کہتا ہے کالعدم, چاہے کتنی قسمیں کھائی ہوں. اسلام پھر بھی آپ کو کہے گا بھائی آپ اصل رقم لوٹاؤ, جو 2 لاکھ آپ نے ایگریمنٹ کیے تھے وہ آپ مت دو گے, گناہگار ہو گے آپ. اس لیے بینکوں سے جو لوگ لون لیتے ہیں نا سودی, تو ہم ان کو کہتے ہیں اصل رقم لوٹاؤ باقی پی جاؤ. صحیح ہے نا, کیونکہ وہ سود آپ پر دینا لازم نہیں ہے, تو پی سکتے ہو آپ. اسلام کی ٹھیک ہے, یہ قانونی پاکستان کا قانون اس کی اجازت نہیں دیتا, لیکن اسلام اس کی اجازت دیتا ہے کہ آپ نے بینک سے اگر قرضہ لیا اور سودی ایگریمنٹ کیا, بہت برا کیا, تو آپ جب اصل رقم آپ نے اگر لوٹا دی ہے تو پھر اضافی آپ پر لوٹانا لازم نہیں ہے, کیونکہ سورہ بقرہ کی صاف آیتیں فلکم رؤوس اموالکم, جتنا اصل مال تھا بس وہ لوٹاؤ گے, اس سے زیادہ نہیں ملے گا. تو نہ بینک کو نہ کسی کو بھی, تو اصل رقم لوٹاؤ, پتلی گلی سے آپ نکل سکتے ہیں اسلام اکارڈنگ ٹو شریعہ. تو اسی طرح یاد رکھو گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کا جو کلچر ہے, یہ جو ایگریمنٹ ہے, دوستیاں, میں تمہارے لیے آسمان سے تارے توڑ کے لاؤں گا, میں تمہیں بیلنس دلوا کے دوں گا, میں یہ کر دوں گا, میں یہ, میرے پاس فون آتے ہیں کہ بھائی وہ اس نے, میں نے اس سے وعدے کیے تھے, اتنے یہ کیے تھے, وہ کیے تھے, تو اب میں کیا کروں. میں کہ کوئی ان کی کوئی حیثیت, بولتے کیوں نہیں ہے ان کی کوئی حیثیت. ایزی لوڈ میں کل 500 کا بیلنس ڈلواؤں گا, نہیں ڈلواؤ بیلنس, اتنا فری کرنے کی ضرورت بولو نا نہیں.
اپنی والدہ کے موبائل میں بیلنس ڈلوا دو, اپنی ہمشیرہ بہن کے موبائل میں بیلنس ڈلوا دو, اپنی بیٹی کے موبائل میں بیلنس ڈلوا دو. گرل فرینڈ سے آپ کو کسی قسم کا کوئی تعلق رکھنے کی پرمیشن نہیں ہے. اس سے کہو بھائی ایک ہی ٹاپک پہ بات ہوگی, شادی کرنی ہے, آ جاؤ مفتی صاحب الفلاحیہ مسجد میں نکاح پڑھاتے ہیں, آ جاؤ. نکاح کے لیے ہم 24 گھنٹے حاضر ہیں. اب تو ہول سیل کے حساب سے دھڑا دھڑ ماشاء اللہ نکاح ہو رہے ہیں. ابھی 5 نکاح ہوئے ہیں ماشاء اللہ جمعے میں. تو وہ لوگ, اب تو مجھے لگ رہا ہے لوگوں کا اس کے علاوہ کوئی کام ہی نہیں ہے اب. یا شاید میرے پاس بہت زیادہ آنے شروع ہو گئے ہیں, یہی وجہ لگ رہا ہے. تو اتنے ماشاء اللہ وہ نکاح دھڑا دھڑ ہوتے چلے جا رہے ہیں. ایک صاحب آئے, ابھی مجھے نہیں پتا تھا ان کی دوسری شادی ہے, لال سرخ ماشاء اللہ پٹھان تھے, وہ لگ رہا تھا پٹھان ہے, یورپ سے آئے تھے, لال سرخ ٹماٹر جیسے. میں نے نکاح پڑھا دیا, مجھے نہیں پتا تھا دوسری شادی ہو رہی ہے. نکاح پڑھایا, پھر آئے اور مجھے کھجوریں بھی گفٹ میں دیں, اور ایسے خوشی سے ماشاء اللہ میری شادی ہوئی ہے, بالکل زبردست خوش. اور پتہ ہے میں نے دوسری شادی کی ہے بیوہ سے. مجھے کہنے لگے, میں نے کہا یار یہ تو بڑا اچھا کام ہو گیا, اور لال سرخ نا ایسے خوش سواد کے ہوتے ہیں نا جیسے. تو میں نے دوسری کی ہے بیوہ سے. آپ کے بیان سن کے, ابھی اسی جمعے کی بات ہے, آپ کے بیان سن کے میں نے دوسری شادی کی ہے بیوہ سے. بار بار بتا رہے ہیں بیوہ سے کی ہے دوسری شادی, اور یہ تو بالکل ینگ لڑکا, میرا خیال ہے 25 سال عمر ہوگی. تو میں نے کہا پہلی کو پتہ, کہہ رہے نہیں اس کو نہیں پتا. میں نے کہا بیٹا میں نے کہا یہ جو آپ لال ٹماٹر بنے ہوئے ہو نا ابھی, یہ جو آپ کے چہرے پہ سرخی آئی ہوئی ہے, خوشی کی لہریں, یہ ابھی جب پتہ چلے گا یہ ساری خوشیاں کیا ہو جائیں گی, یہ کافور ہو جائیں گی. ہدیے ودیے اس کے بعد مجھے آ کے دیتے آپ. یہ جو کھجور, آپ اجوا کھجور کا بڑا خوبصورت ڈبہ دے کر گئے ہو. میں نے کہا یہ جب پتہ چل جائے نا اس کے بعد دیتے تو مجھے خوشی ہوتی. یہ ابھی یہ تو بھی پتہ ہی نہیں ہے بھائی, ابھی تو پتہ چلے گا, پکڑے جاؤ گے تو پتہ چلے گا کیا ہوگا. تو اور کرونا کے دنوں میں کر لی یار بھائی امیون سسٹم ابھی تو بڑھانا ہے نا آپ کو. کرونا کے خلاف اگر بیماری ہو گئی, آپ ٹینشن میں ہو, وہ تو کرونا پھر مار دیتا ہے انسان کو. تو خیر بڑی ہمت کی, بیوہ سے کی ہے, بڑی بات ہے. اللہ برابر پہلی بیوی کا بھی حق ادا کرنے کی توفیق دے ان کو, ایسا نہ ہو دوسری کی وجہ سے پہلی کو بھول جائیں, اور دوسری کا بھی. لیکن یہ کہ میں نے کہا ثواب کی انشاءاللہ گارنٹی ہے, بہت ملے گا آپ کو, حالات کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. ہاں یہ پہلے سے. تو اب پتہ نہیں پتہ چل گیا ہوگا کہ نہیں پتہ چلا ہوگا, اب تک اللہ خیر کرے. تو یہ ہر آدمی ہوتا ہے, بڑا خوش ہوتا ہے اس وقت. اور بھی 1-2 کیس ہوئے ہیں ایسے.